السلام علیکم دوستو۔ جین مائیکل کارادیش فرانس کا ایک معروف صحافی ہے۔ اس نے پاکستان میں طالبان کے سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب کا فرینچ زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب پہلے پشتو میں شائع ہوئی تھی اور پھر اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی شائع ہوا۔ جین کا خیال ہے کہ بظاہر یہ کتاب ملا عبدالسلام ضعیف کی بگرام قندھارا اور گوانتانامو بے جیل میں گزری یادوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ صرف ایک قیدی کی یاد نہیں بلکہ وہ وجوہات ہیں جن کے باعث افغانستان میں طالبان کی مزاحمت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، جین نے ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب کا ترجمہ محض اس لیے کیا ہے کہ مغرب میں رہنے والے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ان سے شدید نفرت کیوں کرتا ہے۔ گوانتانامو بے جیل کے قیدی نمبر 306 کی یادداشت پڑھ کر ہر درد رکھنے والا انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنی کتاب کا آغاز ایک خواب سے کیا ہے۔ پاکستان میں گرفتاری سے 6 دن قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کا بڑا بھائی ہاتھ میں چھری تھامے ہوئے آیا اور انہیں کہا کہ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ضعیف نے بھائی کو بہت سمجھایا لیکن بھائی انہیں ذبح کرنے پر باضد تھا۔ آخر کار ضعیف اس خیال سے زمین پر لیٹ گئے کہ بھائی کے دل میں رحم آ جائے گا، لیکن بھائی نے ان کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس خواب نے ضعیف کو پریشان کر دیا۔ 6 دن کے بعد 2 جنوری 2002 کو ملا عبدالسلام ضعیف کو اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا۔ سیاہ رنگت والے ایک بھاری بھرکم افسر نے ضعیف سے کہا کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو پوچھ گچھ کے لیے آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ضعیف نے سیاہ رنگ والے شخص سے بحث شروع کر دی، لیکن اس شخص سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ملا ضعیف کو گرفتار کر کے پشاور لے جایا گیا۔ 3 دن کے بعد انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایئرپورٹ لے جایا گیا، جہاں ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی ملا ضعیف کو امریکیوں کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف پر لاتوں اور گونسوں کی بارش کر دی۔ پھر چاقوؤں سے اس بارش قیدی کے تمام کپڑے پھاڑ دیے گئے اور زمین پر الٹا لٹا کر مارا گیا۔ تشدد کے دوران ضعیف کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ امریکی انہیں بے لباس کر کے مار رہے تھے۔ ضعیف لکھتے ہیں کہ ان لمحات کو میں قبر تک نہیں بھول سکوں گا۔ پشاور سے بگرام لے جا کر ملا عبدالسلام ضعیف کو بغیر کپڑوں کے برف پر پھینک دیا گیا اور امریکہ کی فوجی خواتین ایک بے لباس مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کر 3 گھنٹے تک گانے گاتی رہیں۔ بگرام میں کئی دن کی مار پیٹ کے بعد ضعیف کو قندھار بھجوا دیا گیا۔ قندھار میں ایک دفعہ پھر ضعیف اور دیگر قیدیوں کو ننگا کر کے سب کی تصاویر لی گئیں۔ ایک دن قندھار جیل میں ضعیف نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئے تو ایک امریکی فوجی ان کے سر پر بیٹھ گیا۔ یہ نماز ضعیف کو دوبارہ پڑھنی پڑی۔ اپنی کتاب میں ملا عبدالسلام ضعیف لکھتے ہیں کہ امریکیوں کو جلدی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم ہر قسم کا تشدد برداشت کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے لکھا کہ قندھار جیل میں امریکی فوجی نعوذ باللہ قرآن مجید کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور قیدی یہ منظر دیکھ کر روتے تھے۔ آخر کار قیدیوں نے اپنے تمام قرآن پاک اکٹھے کر کے ہلال احمر کو دے دیے تاکہ ان کی توہین نہ ہو۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہیں قندھار سے گوانتانامو بے منتقل کیا جا رہا تھا تو میرے ساتھ ہی جہاز میں بند خیر اللہ خان نے کئی بار ہاتھوں میں تکلیف کی شکایت کی، مگر بے سود۔ میں بھی سخت اذیت سے دوچار تھا، کمر ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، پاؤں میں اتنا شدید درد تھا جیسے کاٹے گئے ہوں۔ شکایت اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ کسائی کو کون ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ کچھ دیر بعد بہت سے ساتھیوں نے تکلیف کے مارے باقاعدہ رونا شروع کر دیا، جیسے ہر کوئی نزع کی حالت میں ہو۔ ہمیں پرواز سے 4 گھنٹے قبل جہاز میں باندھا گیا تھا۔ 3 گھنٹے جہاز اترنے کے بعد رکھا گیا، جبکہ 20 گھنٹے کی مسافت تھی۔ اس طرح جہاز سے قید خانے تک ہم نے جو وقت لیا وہ کل ملا کر 30 گھنٹے بنتا ہے۔ ہم 30 گھنٹے زندگی کے سخت ترین عذاب سے گزرے۔ ہمیں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کڑے وقت کی جزا اپنی رضا کی صورت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ قندھار سے گوانتانامو بے تک ہر قیدی کو صرف 1 گلاس پانی اور 1 عدد سیب دیا گیا۔ 30 گھنٹے اور 1 سیب اور 1 گلاس پانی، اس سے اندازہ لگائیے کہ امریکیوں کے دلوں میں انسانیت کا کتنا احترام ہے۔ میں نے سیب کو ہاتھ لگایا، نہ پانی کو۔ اول تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دوم اگر میں کچھ کھاتا پیتا تو پیشاب کی صورت میں ایک نئے عذاب سے گزرنا پڑتا۔ ہم سب کے ہاتھ پاؤں سوج گئے۔
10-12 घंटे तो बिल्कुल बेहिस हो गए। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हाथ पाँव में चुभ गई थीं, जिनको उतारते वक्त अमरीकियों को भी दिक्कत हुई थी। दौरान सफ़र जहाज़ कुछ वक्फे के लिए एक जगह उतरा भी, मगर हमें पता नहीं चला कि वो कौन सी जगह थी। हमें जहाज़ से एक एक करके उतारा गया, फिर एक दूसरे के पीछे बांधकर गाड़ियों में ठोंसा गया। इंग्लिश और अरबी ज़बानों में हरकत ना करने का हुक्म बार बार सुनाया जाता। कोई हरकत करता तो ज़ोरदार लात उसका मुकद्दर बन जाते। हमारे हाथ पाँव की सूजन 1 महीने तक बरकरार रही, जबकि 3 महीने तक हाथ पाँव ऐसे महसूस होते थे जैसे शल हो चुके हों। वो बताते हैं कि मेरे साथ एक शख्स अब्दुल्ला खान सूबा अर्ज़गान के ज़िला 4 ज़िलों का रहने वाला था। उनको खैरुल्लाह खैरख्वाह के नाम पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मुझे बताया कि कंधार में जब मुझसे तफ्तीश की जाती थी तो मुझे उल्टा लिटाया जाता था और मेरे सामने अमरीकी फ़ौजी नौज़ुबिल्लाह कुरान मजीद को टुकड़े टुकड़े करके उड़ाता था और उनके साथ कुत्ता उसे मुंह में लेता तो हम सब अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाते थे। एक मरतबा जब हमने कुत्ते के मुंह में कुरान पाक देखा तो सब ने ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। कुत्ता घबराया और कुरान मजीद छोड़कर भाग गया। उस पर फ़ौजी ने कुरान मजीद उठाया और मेरी तरफ फेंका तो वो जाकर नौज़ुबिल्लाह बाथरूम में लगा। मैंने फ़ौरन कुरान पाक को उठाया और कुरान मजीद को देखकर बहुत रोया और उसे मुखातिब करके कहा कि ऐ कुरान मजीद, तेरा कोई कसूर नहीं, तेरे साथ वहशी इंसान बड़ी ज़्यादती कर रहा है और मैं इस पर गवाह हूँ और मेरे साथ इसलिए ज़्यादती हो रही है कि मैं तुझ पर अमल कर रहा हूँ। ऐ कुरान करीम, हम दोनों एक दूसरे की हालत देख रहे हैं। कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला के दरबार में तुम्हारे मुतल्लिक और तुम मेरे मुतल्लिक गवाही देना कि जाबिर फ़िरौनी अमरीकी कुव्वत ने हम पर क्या ज़्यादती की थी। अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि कंधार जेल से उन्हें गुआंतानामो बे जेल मुंतकिल किया गया और बदकिस्मती से यहाँ भी कुरान मजीद की तौहीन का सिलसिला जारी रहा। इस अमरीकी जेल में 3.5 साल कैद के दौरान कम अज़ कम 10 मरतबा कुरान मजीद की तौहीन हुई। ज़ईफ़ के बकौल अमरीकी कुरान की भी बेहुरमती करके मुसलमानों को ये पैगाम देते थे कि तुम हमारे ग़ुलाम हो और तुम्हारा दीन और कुरान हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों, गुआंतानामो बे जेल में अमरीकी फ़ौजियों के जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने कई मरतबा भूख हड़ताल की। 1 से ज़्यादा मरतबा करज़ई हुकूमत के नुमाइंदे उन्हें मिलने जेल आए और मशरूत रिहाई की पेशकश की, लेकिन ज़ईफ़ इनकार करते रहे। आखिरकार उन्होंने खुद एक तहरीर लिखी कि मैं मुजरम नहीं हूँ, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, एक मजलूम मुसलमान हूँ जिसके साथ अमेरिका ने जुल्म किया और 4 साल कैद में रखा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा। इस तहरीर के बाद उन्हें रिहा करके काबुल भेज दिया गया और एक सरकारी गेस्ट हाउस तक महदूद कर दिया गया। यहाँ मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने खुफिया तौर पर अपनी याददाश्तें कलम बंद की और एक दोस्त की मदद से किताबी सूरत में शाया करवा दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।